باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سال کا 12واں مہینہ ختم ہو رہا ہے اور اب صرف 4 دن یا 5 دن باقی ہے۔ آج کی بھی تاریخ بہت اہم ہے، اگرچہ کل کی جو تاریخ تھی یعنی 24 ذی الحجہ وہ واحلے کی تھی، لیکن جمعے کی مناسبت سے رکھی گئی کہ کچھ چھٹی کا موقع ہوگا اور کل کچھ ہماری انتظامیہ کے لوگ مصروف بھی تھے، لیکن یہ کہ 25 ذی الحجہ کی بھی اہمیت آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، اس کو عرض کریں گے۔ 24 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں یہ واقعہ ہوا کہ جب پیغمبر اسلام کے پاس نصارہ بنی نجران کسی بھی طرح آ کر کے اور وہ ماننے کو نہیں تیار تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، اور وہی تثلیث کے قائل اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، اور یہ سب باتیں پیغمبر اسلام نے ان کو بتائیں سمجھائیں، اس کے بعد بھی وہ نہیں مانے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، مثل عیسیٰ، کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اور حضرت آدم، عیسیٰ تو یہ کم سے کم ماں سے پیدا ہوئے، باپ نہیں تھے، آدم تو ہے جو نہ تھے باپ نہ باپ کچھ بھی نہیں، تو آدم کی مثال عیسیٰ کی ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد کچھ بھی جب نہ مانے تب اس وقت میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، اے رسول اب آپ اعلان کر دیجئے کہ ہم مباہلہ کریں گے، تو ایسے وقت میں تم اپنے مردوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، پھر مباہلہ کر لیتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت کریں۔ یہ آیت کا ترجمہ بھی ہے اور واقعہ بھی اسی طرح ہے۔ پیغمبر السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلمان فارسی کو رات میں بتا دیا کہ کل جا کر کے فلاں جگہ خیمہ لگا دینا، اور وہ خیمہ وہاں پر ہم لوگ پہنچیں گے اور وہیں پر جو ہے عیسائی لوگ آ جائیں اور پھر ہم مباہلہ کریں۔ جو حضرات حج کرنے جا چکے ہیں یا عمرہ کرنے جا چکے ہیں اور مسجد نبوی کی زیارت کی ہے تو میں بتا دوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو، خاص طور سے ہمارے بھائی ارشد صاحب تو وہاں رہیں، بہت حج کیا ہے انہوں نے، تو وہاں پر جو آج کل ایک مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد بنی معاویہ، یعنی اولاد معاویہ کی مسجد، مسجد بنو معاویہ، جس کا نام تھا مسجد اجابہ۔ مسجد اجابہ نام اسی لیے تھا کہ اجابت کا مطلب یہ ہے کہ دعا کو قبول ہونا، اور اسی وجہ سے تھی کہ یہ جگہ وہی خیمے والی تھی جو رسول اسلام نے جناب سلمان فارسی سے خیمہ لگوایا تھا، یہ وہی جگہ تھی، اس کا نام مسجد، یہاں پر مسجد بنا دی گئی اور اس کا نام مسجد اجابہ رکھا گیا کہ یہاں پر دعا قبول ہوئی۔ تو چنانچہ جب پیغمبر اسلام اپنے خاندان کے ساتھ آئے، اور خاندان میں آپ کو معلوم ہے کہ مردوں میں سے صرف حضرت علی تھے، عورتوں میں سے صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور بچوں میں حسنین، تو جب
یہ لوگ آئے تو کیا ہوا؟ مشہور جملے آپ لوگوں کے کانوں میں بچپن سے سنتے چلے آئے کہ نجران کے نصارہ نے کہہ دیا کہ خدا کی قسم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ ڈل جائے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو ہم لوگ، اب اس میں کچھ اعتراضات ہے، اس کے جواب پر کچھ باتیں جو اس واقعے سے ہمیں نصیحت لینی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی بتا دوں، جو جگہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سعودیہ میں ہر وہ چیز جو پیغمبر اسلام اور اہل بیت سے متعلق تھی اس کو انہوں نے مٹا دیا، اور صرف مٹانے میں جو جگہ مٹا دی تو مٹا دی، نام تک بدل دیا ہے۔ اور کتنے ایسی جگہ جس میں شارع یزید بھی لکھا ہوا ہے، یزید روڈ مثلا فرض کیجیے، یا اسی طرح ایسے لوگ خالد ابن ولید، ان لوگوں کا کیا تعلق ہے اسلام سے، لیکن بہرحال ان کے یہ ہیرو ہیں، تو ہمیں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ جب پیغمبر اسلام کے چاہنے والوں کا نام نہیں ہے تو پھر کسی اور سے کیا مطلب ہے۔ آئیے چند باتیں اس سلسلے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مباہلہ ہے کیا؟ مباہلہ لفظ بہل سے، بے اور ہے جو لٹکنیاں اردو میں کہتے ہیں، یا دو چشمی کہہ لیں، اور لا، بہل کے معنی ہوتے ہیں وہ مادہ اونٹ، اونٹنی یا بکری جو دودھ دینا چھوڑ دے، جو دودھ دینا چھوڑ دے، تو اسی لیے اس کو بہل کہا بھی جاتا ہے، یا بہلا بکری بھی کہا جاتا ہے دیہاتی زبان میں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ایک پارٹی چھوڑ دے، ہاتھ اٹھا دے، تو مطلب یہ کہ اب ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصل مسئلہ مباہلہ، جب دو گروہ آپس میں بات کریں اور ایک اس میں ہار جائے، تو یہ ہے مباہلے کی صورت۔ اب اس کے بعد جو ہے پنجتر پاک نے جو اپنے اس انتخاب میں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو بہت سے لکھنے والوں نے، مفسرین نے اور سب نے ڈنڈی ماری ہے، اس میں فضائل اہل بیت۔ چنانچہ میں نے جمعے میں بھی یہ کہا تھا، اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ ایسا ہے جہاں پہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ پورے اسلام والوں کو منانا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی خوشی ہے جو بغیر جنگ کیے ہوئے جیتی گئی، اور یہ عیسائیت پر پنجتر پاک کی گویا کامیابی تھی، اور اس میں اسلام پیروز ہوا ہے، اس میں اسلام کامیاب ہوا ہے، فتح مند ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے یورپ میں رہتے ہوئے یہ ان کو ایک جشن منانا چاہیے کہ جو ہے اسلام کا ہے۔ دیکھیں قاضی صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کا مولوی فون کر رہا ہے کہ ہے مباہلہ بھی قرآن میں، اتنا زیادہ کم علمی ہے، حالانکہ ان لوگوں میں زیادہ تر جو پیش نمازی کرتے ہیں وہ یا قاری ہوتے ہیں یا حافظ ہوتے ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں معلوم، آیت پڑھتے جاتے ہیں لیکن یہی نہیں پتا ہے کہ آیت کس کے بارے میں۔ تو خیر، یہاں پر جو ہمیں نصیحت کا مقام ہے، اور وہ آپ لوگوں کے لیے بھی، میرے لیے، سب کے لیے، مسجد والوں کے لیے، غیر مسجد والوں کے لیے، کہ کیا کہا تھا کہ آئیے ہم دعا کرتے ہیں، یا جو بد دعا ہو جائے کاذبین کے اوپر۔ گویا دعا کے وقت ایسے منتخب لوگوں کو چننا چاہیے جو یقین ہو جائے کہ یہ دعا ان کی قبول ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تو پہلا مرحلہ ہے کہ ہمیں انتخاب کرنا چاہیے کہ دعا کے وقت کس کی دعا قبول ہوتی ان کو رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا میں بچوں کو بھی شریک رکھا جائے۔ دعا کرتے وقت بچوں کو شریک کرتے، بچے گناہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ جو 65 اور 70 اور 80 سال کے ہو گئے ہیں ان کے گناہ زیادہ ہیں، جو جوان لوگ یہ سارے بیٹھے بیچارے کم گناہ ان کے ہیں، بلکہ نہیں ہے گناہ ہمارے مقابلے، ہمارے گناہ زیادہ ہیں۔ اسی طرح ان سے بھی چھوٹے جو ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک دلیل یہاں پر، کیونکہ امام حسین اسلام کے لیے کہ جو ہے مفسر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اخذ حسنا ومحتضنا حسینا، یا رسول اسلام گود میں لیے ہوئے تھے امام حسین اسلام کو، اور انگلی پکڑائے ہوئے تھے امام حسن کو۔ تو اتنے چھوٹے بچے تھے کہ رسول اسلام نے ان کو گود میں لیا، ایک کی انگلی پکڑائی۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمیں سہارا ملتا ہے، یہاں پر ایک نصیحت ملتی ہے کہ دعا کرتے وقت ہمیں بچوں کو بھی شامل رکھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو جو کم از کم سے کم گناہ کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ بھائی علی، جہاں پہ تطہیر والا مرحلہ ہو، علی اور فاطمہ سب سے بہتر، ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے
غور کیجئے کہ ان میں جتنی بھی شخصیتیں ہیں وہ اتنی اہم ہیں. پیغمبر اسلام لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم مثال ساری کائنات سارا دنیا کچھ چیز کو پیدا نہ کرتے. پیغمبر اسلام ہے. پھر سید الاولیاء مولا کائنات سے کہ پیغمبر اسلام نے سے آ کے کہا مولا علی نے کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے، میرے حق میں دعا کیجئے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام داہنی طرف نظر ڈالتے ہیں، ایک طرف بائیں طرف، پھر سامنے کو دیکھتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں اور دعا کرتے کہتے ہیں اللہم بحق علی بعلی بعلی، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار اس دعا کو قبول کر لے علی کے واسطے سے، علی کے واسطے سے، علی کے واسطے سے. مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ، سجدے سے سر اٹھایا جائے. رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میرے حق میں آپ دعا کیجئے اور آپ وہاں کہہ رہے ہیں بعلی بعلی. تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اے علی میں چاہ رہا تھا کہ دعا میری قبول ہو جائے اور دعا کی قبولیت کے لیے ایسے انسان کو واسطہ بناؤ جس واسطے سے دعا قبول ہو سکتی ہے. تو میں مجمع عام پہ نظر ڈالتا ہوں، داہنے بھی بائیں بھی سامنے بھی تم سے جیسا کوئی آدمی نہیں مل رہا ہے جس کے واسطے سے دعا کرو میری دعا قبول ہو. دیکھیں میں نے آپ سے گزارش کی کہ دعا کرتے وقت ایسے انسانوں کا انتخاب ہو کہ کم از کم چلیے ٹھیک ہے ہم لوگ عام انسان ہیں، گنہگار ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن رسول اللہ نے ایسے انسان کو انتخاب کیا کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہو. ابھی آگے مولا کائنات کی جگہ پر اور پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جو محراب عبادت میں جب آتی ہیں تو 3 مرتبہ نور نکلتا ہے آپ کے چہرے مبارک سے. دن میں کوئی نور ہے، ظہر میں کوئی نور ہے، مغرب میں کوئی نور ہے. ایک مرتبہ پورا مدینہ سفید ہوتا ہے، ایک مرتبہ پورا مدینہ زرد ہوتا ہے، ایک مرتبہ پورا مدینہ سبز ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسی روشنی نمازوں کے وقت جو ہے پورے مدینے کو گھیر لیتی ہے. تو کہا تمہیں نہیں معلوم، تم تو یہاں کی جماعت پڑھ رہے ہو. اصل میں اللہ چاہتا ہے کہ جو کنیز خدا ہماری جب عبادت خدا میں آتی ہے تو اس کے چہرے سے نور نکلتا ہے جس سے مدینہ منورہ روشن ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے. تو نساء انا میں جناب سے رکھو اور اس کے بعد اپنا آنا میں اپنے دونوں نمازوں کو. یہاں پر جو بات اعتراض کی ہے وہ یہ ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، ابناءنا، انفسنا اور پھر نساءنا، یہ سب جمع کا صیغہ ہے. آج میں خطبہ جمعہ میں بھی اس موضوع پر ابھی جب میں عرض کروں گا اس کی تاریخ تو اس پر آؤں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک آدمی اور پھر جمع کا صیغہ استعمال ہو. لیکن ادب عربی کی یہ ایک خاصیت ہے کہ کہیں کہیں پر اور قرآن میں بھی ایسا آیا ہوا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. جیسا کہ مولا کائنات کے رکوع میں حالت زکوٰۃ میں انگوٹھی دینے کے واقعہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں. حالانکہ علی واحد تھے لیکن جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ ادب عربی میں کبھی کبھی ایک شخص کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. مولانا ابن حسن صاحب منہروی خدا اور ایک رحمت کرے، وہ موجد خطابت تھے. تو یہاں پر جملہ بڑا اچھا انہوں نے اس کو اردو میں اور اس کو عربی سے ملا کر کے کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ آئے اور ان ہستیوں کو لے کر کے سامنے تو پھر دونوں بیٹے تھے تو کہا ابنانا، یعنی اردو میں ابنانا، متوجہ ہوئے ابنانا. یہ وہ ادب لحاظ سے اس کا صلوات پڑھ دیجیے. ہم ایسے چہرے لے کر کے آئے ہیں کہ اب تم ہمارے مقابلے میں نہ آئے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا. اچھا دوسری بات جو ہے مولانا زیدی صاحب جو ہے کہا کرتے تھے، اس موقع پر بہت اچھا جملہ ان کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت کی جائے.
تو کہا کہ یہ معیار جو قرآن نے دیا ہوا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ ایک گویا ایک پیرامیٹر، اب یہ کسوٹی تیار ہو جائے کہ کون آئے گا مقابلے میں. تو جب بھی کبھی اہل بیت سامنے آ جائیں، چاہے علی سامنے آئیں یا فاطمہ سامنے آئیں یا حسن اور حسین ہوں، جب بھی ان کے مقابلے میں دیکھو تو یہ جان لو کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ادھر ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. وہ وحدہ کی بڑی فضیلت ہے، اور اس سلسلے میں کتابوں میں اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں، زیارت بھی ہے، یہ سب ساری چیزیں ہیں. اللہ کرے آپ لوگ مبارک ہو تمام مومنین و مومنات کو، مومنات کو یہ عید، اور ایسی عید، ایسی عیدیں سب کو مبارک ہو. یہ ہو گئی کل 24 ذی الحجہ. بہت سی باتیں ہیں لیکن چونکہ ہمیں آج کی بھی مناسبت عرض کرنی ہے چند باتیں، تو وہ میں عرض کر دوں. آج کی تاریخ جو 25 ذی الحجہ ہے، وہ 25 ذی الحجہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی انگوٹھی دینے کا واقعہ ہے. ایک رکوع کے عالم میں آپ نے انگوٹھی دی تھی، تو اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہتے ہیں کہ بس اللہ جو ہے تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ اور تمہارا رسول ولی ہے. یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، اللہ بھی ولی، اللہ کا رسول بھی. الذین اور وہ لوگ، اب لوگ آیا وہی جو میں نے اشارہ کیا واحد اور جمع کا مسئلہ، اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہاں پر مسئلہ آ گیا علی کے اوپر اعتراض. ظاہر ہے کہ علی کے لیے مشہور ہے کہ ایسی عبادت کرتے تھے کہ جناب غائب ہو جاتے تھے کہ پیر سے تیر بھی نکال لیا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ آپ جو کہتے ہیں کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، تو کیا ان کے خضوع اور خشوع میں فرق نہیں آیا؟ ایک بات اعتراض یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علی فقیر آدمی تھے، ان کے پاس اتنا کہاں پیسہ تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے. یہ دوسرا اعتراض. حالانکہ معلوم ہے کہ علی سے زیادہ سخی کون تھا، جو ہر بار اپنے پیٹ کو بالکل پتھر باندھ کر کے، اور اس کے بعد سے بچوں کو بھی نہیں کھانا اور بیوی کو بھی نہیں کھانا، سب کچھ لٹا دیا اللہ کی بارگاہ میں. یہ علی جیسی شخصیت ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ انگوٹھی اتنی قیمتی کہاں تھی جو اس کے لیے اتنے زیادہ آپ لوگ شور مچا رہے ہیں. یہ اگلا اعتراض. اور پھر یہ کہ رکوع کے عالم میں رکوع تو ہو سکتا ہے، آدمی رکوع خضوع اور خشوع کو بھی رکوع کہتے ہیں. اور جواب سنیے جس میں مفسرین نے جواب دیا ہے، اور وہ جواب جو ہے تفسیر مجموع البیان سے ہے، جو میں نے آج جمعے کے خطبے میں بھی عرض کیا تھا، اور یہ تفسیر نمونہ ہے آیت اللہ ناصر مکاری شیراز کی. تو تفسیر مجموع البیان سے انہوں نے لیا ہے، اور اس میں دکھایا ہے کہ یہ اعتراض علی کے اوپر کرنا غلط ہے کہ حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دی ہے وہ رکوع نہیں ہے، رکوع سے اور کچھ مراد ہے. تو اس نے بتایا کہ اب تک کے لغت کی دنیا میں کہیں بھی رکوع سے مراد کوئی اور عمل یا عبادت نہیں سوائے اسی کے حالت رکوع جو نماز اور عبادت کو کہا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ رکوع رکوع ہی ہے، کوئی اور رکوع نہیں ہے کہ صرف جھکنے کو آپ کہہ دیں یا خضوع اور خشوع کرنے کہہ دیں، بلکہ نہیں ہے، رکوع رکوع ہی ہے. دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی علی اتنا زیادہ محو عبادت ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا، تیر نکال لیا جاتا تھا آپ کے پیر مبارک سے. جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جنگ میں جناب مولا کائنات زخمی ہوئے اور تیر ایسے انداز میں پائے مبارک میں لگ گیا تھا کہ بہت لوگوں کو دکھایا، جراحوں کو دکھایا، بڑے سرجن لوگوں نے دیکھا، لیکن کسی طرح تیر نہیں نکل سکا. پیغمبر اسلام سے جب پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے علی کے پیر کا تیر نکالا جائے، تو کہا بس کوئی مسئلہ نہیں، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں پھر تیر نکالو، نکل جائے گا بڑے آرام سے. اور ہوا یہی کہ جس وقت مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ایسا غائب ہوئے
کہ تیر نکال لیا گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور پوچھا بھی گیا، کہا نہیں ہمیں تو خبر بھی نہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آیت اللہ خراسانی، ان کا نام شاید وحید تھا یا کیا نام، بہرحال یہ وحید خراسانی نہیں، وہ ان کا بھی وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو اس زمانے میں وہ مرجع وقت تھے، اور ان کے پیٹ میں کوئی ایسا زخم تھا جس کے لیے ان کو بہرحال سرجری کی ضرورت تھی، پیٹ پھاڑنا تھا۔ تو ڈاکٹر لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور اس طرح ہے، ایسا ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، آپ لوگ اپنی سرجری کیجئے۔ کہا نہیں ہم آپ کو بے ہوش کریں گے۔ کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم کو آپ بے ہوش کریں، نہیں بے ہوش کیے بغیر میں سرجری کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بغیر بے ہوشی کے آپ کاٹیے پیٹیے جو کچھ کرنا ہے۔ یعنی یہ ایسا واقعہ جو کتابوں میں ہمارے یہاں درج ہے۔ تو انہوں نے کہا بہت اصرار، آخرکار انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیسے آپ مطلب اتنا برداشت کر لیں گے، اور بالکل حالت حی و حیات و زندگی، اور کسی بھی طرح سرجری ہم کریں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ نہیں آپ کاٹے پیٹے کوئی بھی آپ کوئی بات نہیں۔ تو ان کا ایسا ہے کہ میں فلاں سورہ پڑھوں گا اور میں سورہ پڑھتا رہوں گا، اتنی دیر میں آپ کا عمل ہوگا۔ سورہ انعام ہے، وہ تھوڑا لمبا سورہ ہے، ان کا ہم سورہ انعام پڑھتے رہیں گے اب تک آپ کی پوری سرجری ختم ہو جائے گی۔ کہا بالکل یقین ہے۔ کہا میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ سے ہم شروع کریں گے، اور جب جا کے ختم ہوگا تو بس وہی آپ کی سرجری شروع ہوگی، جب آپ کی ختم ہوگی تو ہمارا سورہ ختم ہوگا۔ اتنا یقین تھا، اور واقعی ایسا ہوا۔ انہوں نے بسم اللہ شروع کی، انہوں نے سرجری شروع کر دی، اور اس کے بعد جہاں سرجری ختم ہوئی اسی وقت سورہ ختم ہو گیا۔ پوچھا حضور یہ بتائے کہ آخر یہ کیوں آپ نے ایسا کیا، ایسا کیوں اصرار کیا کہ بھئی ہم جو ہے ہم سرجری کریں اور آپ نے ہم کو بے ہوش کرنے نہیں دیا، آپ کو ہم بے ہوش نہیں کر پائے؟ تو ان کا ایسا ہے کہ میں مرجع تقلید ہوں، اور اگر میں کچھ دیر کے لیے بے ہوش کر دیا جاؤں اور اس دوران کسی کو مسئلہ فقہ پوچھنا ہو تو پھر میں تو بے ہوش رہوں گا، تو اس مقلد کا کیا حال ہوگا؟ تو ایسی صورت میں مجھے باہوش رہنا ہے اور مجھے جاگتے رہنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ ہمیں بے ہوش کریں۔ آپ نے سوچا، غور کیا، ایک عام آدمی کہہ لیجئے، عام ظاہر مرجع وقت ہے لیکن آدمی کے لحاظ سے عام آدمی کہہ رہے، امام تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی کہ ہماری سرجری ہو اور ہمیں بے ہوش کیا جائے۔ تو یہ ہے پنجتن پاک کے در سے منسلک افراد جن کو اتنا اعتبار ہے کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں گے اور ہمارا اتصال جو ہے رب کے ساتھ رہے گا اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو پھر وہ بلند و بالا شخصیت مولائے کائنات کی، جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے ہوتا ہو، جو ایک مرتبہ جا کے راتوں رات وہ پورا خطبہ حمام موجود ہے نہج البلاغہ میں، آپ دیکھیے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے مفسرین نے جواب دیا ہے کہ چونکہ اب سنیے جملہ جو ہے کہ انجام عبادت میں بھی ضمن عبادت تھی، اس لیے علی کو وہ لہجہ سننا مسکین کا گوارا نہیں تھا۔ اور لہجہ کیا تھا؟ وہ چیلنج کر دیا اس نے مسجد نبوی کو۔ جس وقت میں کسی نے بھی کوئی چیز نہ دی تو اب چیلنج کیا کہ خدایا تو گواہ رہنا، میں تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور میں نے سوال کیا تیرے واسطے سے، دعا سوال کیا کہ اللہ کی راہ میں مجھے دے دو، لیکن مسجد نبوی سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو پھر علی کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ مسجد نبوی کو چیلنج کیا جائے اور کوئی صدقہ دینے والا نہ ہو، تو پھر علی نے اشارہ کیا اور وہ انگوٹھی اتار لے گیا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ یہاں پر جو ان کا اعتراض ہے کہ اتنی قیمتی یہ انگوٹھی نہیں تھی، یاد رکھیے گا کہ ہمارے مفسرین نے اور تاریخ دان نے لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ انگوٹھی تھی جس انگوٹھی کے بدولت جناب سلیمان حکومت کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ سلیمان انگوٹھی پہنے ہوئے تھے تو حکومت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جن لے کے بھاگا تھا ان کی انگوٹھی کو تاکہ ان کی حکومت ملیا میٹ ہو جائے، تو پھر کسی شخصیت نے لا کر کے اس جن کو مار پیٹ کر کے اور وہ انگوٹھی دلا دی تھی۔ پتہ یہ چلا تھا کہ یہی عالم روحانی میں مولائے کائنات تھے جنہوں نے اس انگوٹھی کو پہنا دیا تھا جناب سلیمان کو۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ دوران خلافت میں، یہ ابھی فوراً بات یاد آ گئی تو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دوران خلافت میں کسی نے مولائے کائنات کے سامنے کہا کہ
تو سلیمان تو حکومت کرتے تھے، ان کے لیے جانور اور چڑیا اور ہوا اور ساری چیزیں ان کی زیر نگڑ تھی۔ مولا سن رہے، لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ کہا جناب سلیمان کی جو ہے حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ کہا سلیمان کو دیکھنا چاہتے ہو تم لوگ؟ اب کب سلیمان مرے سوچیے۔ کہہ رہے ہاں سلیمان کو دیکھ سکتے ہیں؟ کہا آؤ۔ چادر منگائی، کمبر سے کہا کمبر چادر لے کے آؤ، چادر بچھا دی، تو آپ بیٹھو اس پر، خود تشریف فرما ہوئے۔ کچھ مولائے کائنات نے اپنی زبان مبارک پر کچھ جملے ادا کیے جو یہ لوگ نہ سمجھ سکے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ چادر اڑی، اور چادر اڑتی جا رہی، اس پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے، اور پتہ نہیں کہاں تک اڑتی چلی گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر مولائے کائنات نے کچھ کہا، اور وہ چادر دھیرے دھیرے یا یہ کہہ لیجئے کہ رن وے پر جو ہے لینڈ کر گیا جہاز۔ چادر میں بیٹھے ہوئے سب بڑے حیران کہ یہ کس جگہ پر ہم لوگ پہنچ گئے۔ تو مولا کائنات کہا ٹھہرو، پھر اس کے بعد تھوڑی دور چلے، اور اب آواز دی ان لوگوں کو کہ آ جاؤ۔ آئے یہ لوگ، اب دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دور تک ایک عمارت عجیب و غریب انداز کی ہے، لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ جیسے ہی گیٹ کھلا انہوں نے دیکھا کہ سب مولائے کائنات کے سامنے سب عرض ادب پر احترام کر رہے ہیں۔ خیر مولائے کائنات آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک سبز رنگ کی عمارت نظر آئی، اس میں مولائے کائنات داخل ہوئے اور اپنے ساتھ لے کے چلے ان لوگوں کو۔ پھر آگے بڑھے، آگے جا کر کے ایک اور حجرہ سفید رنگ کا تھا، وہاں بھی تالا پڑا ہوا تھا، اور مولائے کائنات نے جا کر کے اس تالے کو کھولا، اور وہاں پر دیکھا کہ تخت کے اوپر ایک آدمی سبز چادر پہنے ہوئے لیٹا ہے۔ تو مولائے کائنات نے جیب سے انگوٹھی نکالی، اور انگوٹھی نکال کے پہنا دی، اور فوراً اٹھ بیٹھے اور سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ جواب دیا علیک السلام یا سلیمان بن داؤد، کیا حال ہے تمہارا؟ کہا بہت ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انگوٹھی اتار لی اور وہ لیٹ گئے۔ پھر باہر تشریف لائے، چادر میں بٹھایا، کچھ دیر ہوا میں وہ چادر اڑی، اور کہاں اڑی، کچھ دیر کیا تھی پتہ نہیں، کتنا زمانہ گزر گیا، لیکن ان کو کیا پتہ چلے کتنی دیر۔ پہنچ گئے مدینے کے اندر، کہا یا امیر المومنین یہ کیسے آپ نے؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ وہ یہ سلیمان تھے جو اس انگوٹھی پہ جو ہے حکومت کیا کرتے تھے، یہ علی ہے جس نے اپنی انگوٹھی کو رکوع کی حالت میں فقیر کو زکوٰۃ میں دے دی تھی۔ صلوات پڑھ دیے محمد۔ پنجتن پاک کو سمجھنا اور سیکھنا۔ ایک بات میں یہاں پر وضاحت کر دی، یہ وہ ذاکرانہ نقطہ نہ سمجھیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، میں کسی کتاب اور اوتھینٹک کتاب سے یہ بات پڑھ کے اور پھر پڑھتا ہوں۔ میرا انداز وہ نہیں ہے کہ میں ذاکرہ کی کتابوں کو غلو کے انداز میں لے کر کے پڑھوں۔ بہرحال فضائل مولائے کائنات یہ تو بہت ہی معمولی چیز، اس کے علاوہ بھی کئی بار ایسا ہوا ہے مولائے کائنات نے جو ان لوگوں کو دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور ایک بار ایسے ہی ہوا تھا کہ مولائے کائنات جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، ادھر سے پہلے نمبر کے آ رہے تھے، تو کہا کیا حال ہے تمہارا؟ کہا ٹھیک ہوں میں۔ کہا یا فلاں ابن قحافہ تم رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کہا تو جا چکے ہیں دنیا سے۔ کہا وہ تو جا چکے ہیں، لیکن جو تم غدیر کے واقعے کو تم یقین نہیں کر رہے تھے، اور چلو ہم تمہیں پھر تنہائی میں رسول اللہ سے پوچھوا دیتے ہیں کہ کچھ کہا تھا انہوں نے۔ قبر رسول پر آئے اور کچھ زبان کو حرکت ہوئی، قبر پھٹی، رسول اللہ باہر تشریف لائے، اور اس کے بعد سے کہتے ہیں علی کیا حال ہے؟ کہا مولا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، آپ صرف اپنی زبان مبارک سے بتا دیجئے کہ غدیر میں کیا ہوا تھا۔ اور کہا ابن قحافہ ہم نے کہا نہیں تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہ کانپنے لگا آدمی، اور پھر رسول اللہ نے کہا اب قیامت میں تمہارا فیصلہ ہوگا، اور آپ قبر میں تشریف لے گئے۔ یہ سنت تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دیا اور کہا کہ اب میں خلافت پہ نہیں بیٹھوں گا، بالکل نہیں بیٹھوں گا۔ اور آگے راستے میں آگے بڑھے، دوسرے والے سے ملاقات ہوئی، کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی میں رسول اللہ سے مل کر کے آ رہا ہوں، اب مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں سنبھالوں گا، خود میں نے ڈائریکٹ ان سے سنا۔ انہوں نے جو علی کو
غدیر میں خلیفہ بنایا تھا، آج تو مجھے ڈائریکٹ کہہ دیے، کہا تم بنی ہاشم کے جادو سے ابھی تک جو ہے متاثر ہو، یہ علی کا جادو تھا جو تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، ورنہ یہ سب کوئی حقیقت نہیں۔ سلوات پڑھ دیے۔ باقی رہا کہ احتجاج مولا کائنات کا، بڑے موقعوں پر مولا کائنات نے احتجاج کیا ہے۔ یہاں پر اس آیے کریمہ کے بارے میں جو آیے ولایت ہے جس کی تلاوت کے شرف حاصل کیا، انگوٹھی دینے کا واقعہ، یہ خود دلیل ہے ولی ہونے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، علمی باتیں تو میں نے سب چھوڑ دی ہے۔ دیکھیے انما جو ہے 5 حرف میں ہے، الف، 2 نون، میم، الف، یہ 5 حروف ہیں انما کے جو حرف حصر کہلاتے ہیں۔ حصر یعنی گھیر دینا، جب کہ کوئی چیز گھیر دی گئی، نہ اس میں سے کوئی باہر نکل سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر آ سکتا ہے، تو یہ بس جو کہا جاتا ہے، بس تو یہ انما ہے۔ انما ولیکم اللہ، صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور کوئی نہیں، بس ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے شخص جسے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ تو یہ انما حرف حصر آیا ہوا ہے جو ہر طرح کے لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے اور خاص آدمی کو اس کے اندر لے کے آتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اب ولی کے معنی میں تبدیلی لانے کی کوشش کی کہ ولی جو ہے دوست کے معنی میں ہے اور ولی جو ہے مددگار کے معنی میں ہے، لیکن مولا کائنات نے صفین میں جاتے وقت جب وہاں پہنچے ہیں اور ایک خطبہ طویل دیا ہے، تو اس خطبہ طویل میں بھی مولا کائنات نے علاوہ غدیر کے جملے کے اس آیت کو بھی پیش کیا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جو میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہاں ولی جو ہے ناصر اور مددگار کے بارے میں نہیں ہے، ولی یعنی حق کے تصرف رکھنے والا، ولی یعنی حاکم، ولی یعنی مشرف، ولی یعنی سرپرست، اس معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ ولی جو تم لوگ کہہ رہے ہو یہ معنی بدلنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ دوسری مبارکباد بھی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہو گئی، تیسرے آیے تطہیر کا نزول بھی آج کی تاریخ میں، اس پر بھی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، اس کی پوری تفسیر آپ کو حدیث کے سامنے ہے کہ پیغمبر اسلام کو درد محسوس ہو رہا تھا کہ فاطمہ مجھے چادر لا کے دے دو، اور یکی بعد دیگرے امام حسین، امام حسن، حضرت علی، یہاں تک کہ جبریل نے خواہش تھی لِأَكُونَ مَعْهُمْ سَادِسًا، یا رسول اللہ اجازت دیتے ہیں کہ چھٹا آدمی بھی اس چادر میں آ جائے، یعنی جبریل جیسا فرشتہ بھی تمنا کر رہا ہے کہ کسا کے نیچے آ جائے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو آیت تطہیر کے نزول کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں پھر ازواج کو لاتے ہیں، وہ سب تفصیلات آپ نہیں کر رہے ہیں۔ اگلی بات جو ہے وہ ختم دعا کے ساتھ کہ سورہ دہر بھی 25 ذی الحجہ کو نازل ہوا، وہ جو جس میں بھی پنجتن پاک کے فضائل ہیں، خاص طور سے 4 کے، کہ جس وقت میں بیٹوں کے سلسلے میں نظر کی اور امام حسن اور حسین نے بھی اپنے ماں اور باپ کے ساتھ روزہ رکھا، اور گھر کی کنیز فضہ نے بھی روزہ رکھا۔ تو یہ آیتیں 3 دن کے روزے کے بدلے کی ہیں جو پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ان آیتوں کے نزول کے دن آپ سب لوگوں کو عیدیں، ہزاروں عیدیں، لاکھوں عیدیں نصیب ہو۔ یہ آخری مہینہ ہے، پروردگار بحق محمد والے اسلامی مہینے کے لحاظ سے 12واں مہینہ ہے۔ ہمارے جو کچھ اعمال نیک ہے اس کو قبول فرما، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اسے معاف فرما، تمام مومنین و مومنات کی غلطیوں کو درگزر فرما، بحق محمد والے محمد ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے اساتذہ اور محسنین کے درجات کو بلند فرما، مسجد توحید میں مدد کرنے والے تمام مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، جو لوگ زندہ ہیں پروردگارہ ان کی صحت و سلامتی میں برکت رحمت فرما، مسجد توحید میں خدمت کرنے والے تمام جوان، بچے، بوڑھے،
عورتیں مرد سب لوگ جو بھی خدمت جس بھی لحاظ سے کر رہا، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، مسجد توحید کو ترقی عطا فرما، بحق محمد و آل محمد ایام عزا میں، ایام عشرہ میں، بلکہ 8 ربیع الاول تک ہم لوگوں کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، عزائے حسین کو خلوص کے ساتھ برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، عزائے حسین میں مجالس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمان کی ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مومنین و مومنات، علماء و شہداء، آپ لوگوں کے مرحومین کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ مع الصلوات۔